اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج شاعر احمد فرحاد کیس کی ایک بار پھر سماعت ہوئی ہے اور بہت ہی اہم ریمارکس آج بھی سامنے آئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے آج اسلام آباد کے آئی جی جو کہ اس وقت یہاں پر آپ کو سامنے نظر بھی آ رہے ہیں، ان سے ہماری گفتگو بھی کچھ ہے وہ بھی سناتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو سرکاری وکلا ہیں اٹارنی جنرل جو تھے ان کو بھی سنا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر ابھی تک بازیاب تو نہیں ہو سکے، لیکن کچھ سی ڈی آرس ملی ہیں اور ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ بہت جلد ہم انہیں ریکور کر لیں گے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا اعتراف ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے شہری کو جو مغوی ہیں ان کو رہا کروانے میں ناکامی کا سامنا کر رہی ہے، اور وہ اب تک اپنی اس ناکامی کا اظہار کرتی آ رہی ہے۔ تو یہ وہ ریمارکس ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بھی کہا کہ جو ٹیلی ویژن اسکرینیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگوا دی آپ نے، اور آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو صحافی حضرات ہوتے ہیں یہ تو بڑی بیلنس رپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو اپنا آئینہ دیکھنا چاہیے۔ کیا ہوا کہ آپ نے جو رپورٹنگ ہے وہ بھی بند کروا دی؟ تو اس طرح کے ریمارکس آج عدالت کے اندر ہم نے سنے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی کے جو کورٹ روم ہے اس سے باہر جو شاعر احمد فرحاد کے جو اہل خانہ ہیں، یہ سامنے سے 3 خواتین اور پھر پیچھے سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر اور متی اللہ جان، اور ساتھ میں ان کے اسسٹنٹس جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، یعنی کہ وکلا ٹیم اور اہل خانہ جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی موجود ہیں اور کمرہ عدالت سے باہر آ رہے ہیں۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا کورٹ روم ہے اور یہاں پر آج شاعر احمد فرحاد کیس کی سماعت ایک بار پھر ہوئی اور 29 تاریخ اب دی گئی ہے، اور ایک بار پھر کہا گیا ہے پولیس کو کہ وہ سیکٹر کمانڈر ISI کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرے اور ہر صورت بیان ریکارڈ کر کے آ جائے۔ اب جسٹس محسن اختر کیانی نے آج کے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ سیکٹر کمانڈر کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے SHO کے برابر ہے، اور SHO جو اس کیس میں جو SHO ہیں ان سے پوچھا بھی گیا کہ کہاں پہ ہیں SHO، کس تھانے سے آئے، تو انہوں نے بتایا کہ فلاں تھانے سے آئے ہیں، جس پر محسن اختر کیانی نے کہا کہ جی ہاں آپ کے برابر ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری۔ کیا کہیں گی ایمان، اب تک جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں؟ آج تو لگ رہا تھا کہ اٹارنی جنرل نے جو ٹائم لیا تھا آج کوئی خوشخبری لے کے آتے، لیکن آج بھی وہ ہیلے بانو کے ساتھ ہی آئی۔ لیکن بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ہائیسٹ لا آفیسر نے اس عدالت کے سامنے ایک ایشورنس دی، ہم نے اس ایشورنس پر یقین کیا کیونکہ ہمیں امید تھی کہ ریاست اپنے طور طریقے بدلے گی، نظر ثانی کرے گی جبری گمشدگیوں کی پالیسی پر، لیکن آج میں کہتی ہوں یہ ایک فراڈ آن دا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک فراڈ آن دا کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہے، اور بالکل صحیح آئی تھنک سمت میں کورٹ جا رہی ہے کہ اب ٹھیک ہے، یہ صرف ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے، اب گائیڈ لائنس فریم ہوں گی، وہ گائیڈ لائنس فرحاد گائیڈ لائنس ہوں گی اور ہر شخص کے لیے ہوں گی کہ اب جو ایجنسیز ہیں ان کی ورکنگ پر اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ بدماشی نہیں چلے گی، کوئی اسٹرکچر ہوگا، اس اسٹرکچر کے تحت چیزیں چلیں گی۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اور فرحاد بھی گھر آئے گا انشاءاللہ، اور باقی سب بھی گھر آئیں گے۔ وزارت دفاع اس معاملے میں ابھی تک کوآپریٹ کرتی نظر نہیں آ رہی، اس سلسلے میں کیا کہیں گی؟ اور سیکرٹری دفاع جو ہیں کیا ان کو پیش ہونا چاہیے؟ آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں ڈیمانڈ نہیں، یہ تو کورٹ نے انہیں طلب کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت کے سامنے نہیں پیش ہو رہے، اور ہر دفعہ جب مسنگ پرسنز کیس میں انہیں طلب کیا جاتا ہے تو وہ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر اتنے بیمار ہیں گھر چلے جائیں، نہ کرسی پہ بیٹھے، ہر دفعہ بیمار، ہر دفعہ چھٹی، ہر دفعہ باہر، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ لائیو اسٹریمنگ کے حوالے سے آرڈر جی یہ بہترین ایک آرڈر، کیونکہ میر صاحب نے یہ بات ریز کی تھی عدالت کے اندر کہ ہم ادھر آئے، ہم نے وہ ریمارکس رپورٹ کیے جو کہ ہمارا کام ہے بحیثیت صحافی، لیکن پیمرا نے اٹارنی جنرل صاحب کی بات کے بعد انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی کہ جی اب کوئی بھی مطلب ہے، پہلے وہ شاعروں کو اٹھاتے ہیں پھر عدالتوں کو سینسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں سینسر کریں، کورٹس کو سینسر کرنے کی کوشش ہے۔ تو یہ جو انہوں نے آرڈر انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے ریٹن آرڈر میں کیا ہے، لیکن اگر لائیو اسٹریم ہوں گے سارے مسنگ پرسنس کے کیسز تو جلد سے جلد اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ایمان جی بتائیے گا سیکٹر کمانڈر کے بارے میں جو اٹارنی جنرل بھی پیش ہوئے ہے، جس طرح سے پولیس اہلکاران پیش ہو رہے ہیں، وہ تو ابھی تک مان ہی نہیں رہے کہ نہ تو ان کے پاس ہیں نہ پولیس کے پاس ہیں۔ اقرار جرم ہو گیا ہے، جس دن اٹارنی جنرل صاحب آ کر کہتے ہیں کہ ریلیز ہو جائے گا اتنے دنوں میں، اقرار جرم اس وقت ہو گیا، اب اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کوئی بھی، اور جو انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، پھر دیکھیں گے۔ ایمان جی بتائیے گا کہ آج ایک جو ہے وہ
کہا گیا کیانی صاحب کی جانب سے کہ سیکٹر کمانڈر اور ایس ایچ او میرے نزدیک ان کا ایک ہی ہے وہ مقام ہے، اسکیل ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عدالت کی جانب سے ایسے ریمارکس کیا انہی کی بنیاد پر جو ہے وہ میڈیا کو قدغنیں لگائی گئی ہیں جب ایسی رپورٹ کرتے ہیں ہم، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پیمرا کی جانب سے جو نوٹسز آئے کہ آپ عدالتی کارروائی کو نہیں دکھا سکتے، نہیں جو ہے کور کر سکتے، تو آپ سب صحافیوں کو تو احتجاج کرنا چاہیے اور پیمرا سے نوٹیفیکیشن واپس دلوانی چاہیے، کیونکہ ریمارکس رپورٹ کرنا آپ کا کام ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا کام بہتر، پیمرا کو نہیں پتہ کہ کیا رپورٹ کرنا ہے، وہ کسی اور کے انسٹرکشنز پہ یہ نوٹیفیکیشنز جاری کری ہیں. اور دیکھیں ایسی بات تو مجھے تو لگتا ہے کہ بہت کلیئر بات عدالت کی سائڈ سے ہوئی ہے کہ دیکھیں جو قانون ہے اور جو آئینی عدالتیں وہ ریکگنائز کرتی ہے جو قانون میں ہے. اگر کوئی ایجنسی یا کوئی فرد واحد اپنے آپ کو قانون سے ابو سمجھتا ہے تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے قانون کے تحت نہ آئین کے تحت، اور ان کا پھر اس کے مطابق ہی احتساب ہونا چاہیے. میم آج فرحات صاحب کو پیش نہیں کیا، بازیاب نہیں کروایا گیا، لیکن آج کی جو پروسیڈنگس تھی آپ کتنی مطمئن ہیں اس سے؟ کیا یہ جو آج نہ پیش کر کے یہ جو ایک نیا جو ہے وہ محاذ آج کھلا ہے، کورٹ کی پروسیڈنگ بھی لائیو انہوں نے کہا کریں گے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ اگر ریاست میں کوئی تھنکنگ ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ریمیفیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں تو وہ خود اپنی غلطی پر نظر ثانی کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے. دیکھیں بات جبری گمشدگیوں کی جو ہے، جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں آگے چلنا ہے، آپ آگے دیکھ لیں دنیا میں کس طرح چلتے ہیں. جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے یا پہلے کنڈیشن ہوتا ہے کہ ٹروتھ بتائیں. اگر آپ ڈینائل کے اسٹیٹ میں ہیں تو پھر تو اس طرح نہیں چیزیں چل سکتی نا. کوئی سسٹم ہے، کوئی نظام ہے، اور آئینی عدالتوں نے اپنا کام کرنا ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے وہ جانتی ہیں اور کر رہے ہیں. کیا اس کیس کی ججمنٹ جو بلوچ لاپتہ مسنگ پرسنز ہیں ان سے بھی ریلیٹ کریں گے؟ جی سب مسنگ پرسن سے ریلیٹ ہوگی. یہ بات آج واضح طور پر عدالت پہ کی ہوئی ہے کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے ججمنٹس میں، ایک ویو آنا چاہیے مسنگ پرسنس پر، کیونکہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. تو ہمیں تو امید ہے کہ ایک دفعہ یہ سیٹل ہو جائے اور آئینی عدالتیں کھڑی ہو جائیں اس پرنسپل پر تو بہت کچھ بدل سکتا ہے. کیا آپ ایجنسی کے اہلکار کی 10 سال کی سزا جو آج جج صاحب نے خود ایک ریمارک میں انہوں نے بتائی کہ 10 ایئرس اگر وہ ڈینائل کر رہے ہیں اور ریکوری انہی سے ہوتی ہے تو 10 ایئرس پریزن ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو اپنے دلائل میں جائیں گے کہ آپ اس